Assalamu alaikum and welcome to the class. So in this class, we have to discuss another important topic which is related to CSS and PMS, and that is propaganda. ठीक है? तो propaganda टॉपिक आप लोगों के यहाँ CSS पेपर 1 सिलेबस का हिस्सा है, बोथ CSS में एंड PMS में. ठीक है? अच्छा, प्रोपेगेंडा क्या है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोपेगेंडा में डिलिबरेट अटेम्प्ट किया जाता है, ठीक है, इंटेंशनल अटेम्प्ट किया जाता है टू इन्फ्लुएंस और मैनिपुलेट other people's belief, attitudes, or actions by means of words, gestures, flags, images, music, monuments, and such other signs and symbols. आपको पता है कि प्रोपेगेंडा में डिलिबरेट इंटेंशनल, ठीक है, कॉन्शियस अटेम्प्ट किया जाता है ताकि दूसरे लोगों की माइंड को, उनकी बिहेवियर को, उनके बिलीफ को, उनके एटीट्यूड को, उनके एक्शंस को इन्फ्लुएंस किया जा सके, उनको मैनिपुलेट किया जा सके, उनको अपनी तरफ माइल किया जा सके. ठीक है? तो इसमें म्यूज़िक का इस्तेमाल किया जाता है, मुख्तलिफ़ किस्म के फ्लैग्स डिस्प्ले किया जाते हैं, इमेजेस को पोर्ट्रे किया जाता है, मॉन्यूमेंट्स को बनाया जाता है. इसके अलावा कुछ पॉपुलर स्लोगन्स मतलब वो प्रोपेगेट किए जाते हैं. ठीक है? तो इसको कहते हैं प्रोपेगेंडा. ठीक है? उसके बाद इट रेफर्स टू द मैनेजमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन. इसमें असल में ना मास कम्युनिकेशन का बहुत इन्वॉल्वमेंट है. ठीक है? इस प्रोसेस में इसमें डेटा को, स्टेटिस्टिक्स को, फैक्ट्स को मैनिपुलेट किया जाता है. इसमें हमेशा वन साइडेड प्रेजेंटेशन दिया जाता है. ठीक है? मतलब कुछ हकाइक को मसा करके, ठीक है, बाकी जो लोग प्रोपेगेंडिस्ट होते हैं, जो लोग प्रोपेगेंडा में इन्वॉल्व होते हैं, वो अपने मुतालिक तो ओपिनियन देते हैं. ठीक है? बट आपको स्टोरी का जो अदर साइड होता है, कॉइन का जो अदर साइड होता है, स्टोरी का जो दूसरा रुख होता है, वो आपको नहीं बताता. ठीक है? उसके बाद इसमें आपको प्रेजेंटेशन दिया जाते हैं. इसके अलावा कम्युनिकेशन चैनल्स को यूज़ किया जाता है. इसके अलावा इसमें नॉन रेशनल अपील्स को यूज़ किया जाता है. मिसाल के तौर पे आपने देख लिया होगा कि केपीके में आए दिन आपको पता है कि यहाँ पे मसाइल बहुत ज़्यादा है. ठीक है? लेकिन यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज है, कुछ लोग हैं जो कि मतलब इस सिस्टम से तो फ़ायदा भी उठाते हैं, लेकिन क्रोकोडाइल टीयर्स भी मतलब स्टार्ट कर देते हैं. मैं आपको एक मिसाल देता हूँ. केपी में आपको पता है नो डाउट मादनियात पाया जाता है. मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, जहाँ पे मादनियात पाए जाते हैं वहाँ पे तो मसाइल है, लेकिन मैं आपको सवाबी की जगह पे एक लोकेशन का बताता हूँ. वहाँ पे ये कीमती पत्थर जो है ना, जो कि कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होता है, उसका फायदा सिर्फ यहाँ के पूरे मतलब हमारे तहसील में एक गांव के लोगों को जाता है. ठीक है? वहाँ के लोग भी जब सोशल मीडिया पे बैठते हैं तो वो भी कहते हैं कि पाकिस्तान आर्मी ने मतलब जितने भी वसाइल है वो उन लोगों का कब्जा है. तो भाई यहाँ पे तो आपको आर्मी को तो क्या, आपको तो कोई सरकारी बंदा भी नजर नहीं आएगा. जितना भी टैक्स जाता है बाकी यहाँ से, पत्थर का, स्टोन का, जितने भी मतलब क्रश, बाकी मतलब आगे टाइल इनसे बनता है. ठीक है? तो भाई ये क्या है? ये आप उनसे फायदा भी उठाओ, आप पैसा भी जेब में डालो. ठीक है? आप महंगे दामों भी चीज को बेच दो. इसी तरह केपी में आपको पता है कि वो आईएसपीआर ने जो मतलब बताया था कि मोर देन 10,000 या 5,000 से ज्यादा परमिट लोगों को हुकूमत, सूबाई हुकूमत ने खुद मतलब दिए हैं. लेकिन अगर आप हुकूमत की स्टांस को देख लो तो वो ब्लेम गेम में इन्वॉल्व होते, वो मर्ड स्लिंगिंग में इन्वॉल्व होते. इसी तरह आपको पूरे मुल्क में ये देखने को मिलता है. ठीक है? कि जहाँ पे मतलब मसाइल है, ठीक है, तो वहाँ पे तो आपको पॉलिटिशियन या वहाँ के लोग आपको तो एक स्टोरी बताएंगे, लेकिन भाई जब वो लोग खुद गलत कामों में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, तो वो उनको मानने से भी वो मुनकर होते हैं. इसके साथ साथ वो यही समझते हैं कि हमारे साथ उल्टा जुल्म है. तो यही होता है प्रोपेगेंडा. प्रोपेगेंडा वैसे स्टेट के साइड से भी किया जाता है, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम पॉलिटिकल पार्टीज जितने भी है पाकिस्तान में, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आप देख ले, वो एक दूसरे के खिलाफ भी प्रोपेगेंडा करते हैं. इसी तरह आपको पता है नवाज शरीफ साहब ने 1990s में मुख्तरमा बेनज़ीर भुट्टो की नूड पिक्चर्स को हेलीकॉप्टर से फेंका ताकि मतलब पब्लिक में उनके हिसाब से इमेज डिग्रेड हो. अयूब खान ने
فاطمہ جناح کے خلاف پروپیگنڈا کیا تھا۔ اس کے بعد آپ کو بتاتے چلوں کہ بنگلہ دیش میں مکتی باہنی انڈیا کی مدد سے، ٹھیک ہے، ان لوگوں نے بنگلہ دیش میں مطلب پروپیگنڈا کیا تھا، جس کے بعد میں بنگلہ دیش ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش کے شکل میں ہم سے جدا ہوا۔ آج یہی پروپیگنڈا آپ کو بلوچستان میں دیکھنے کو ملتا ہے، کے پی میں پی ٹی ایم کو دیکھ لے، پی ٹی آئی کو دیکھ لے، ٹھیک ہے۔ تو اگین میں مانتا ہوں کہ ہاں مطلب دونوں سائڈ سے مسائل ہے، بٹ دا تھنگ از کہ وہ آپ کو ہمیشہ اپنا مطلب اپنا سٹانس دیں گے، نہ کہ باقی آپ کو اپنا جو اصل سٹانس ہے وہ آپ کو بتا دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے پروپیگنڈا۔ اگین یہاں پہ انفوڈیمک ہے، انفوڈیمک اسے کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ انفارمیشن ہے کہ بندے کو پھر سمجھ نہیں آتا کہ بھائی سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے۔ کچھ یوٹیوبر ایسے ہیں جو کہ باہر دنیا میں بیٹھے ہیں پاکستان سے، وہ پاکستان کے خلاف، انسٹیٹیوشنز کے خلاف، مطلب وہ مطلب آئے دن فیک نیوز بناتے ہیں تاکہ ان کو جسٹ ویو ملے، جب ویوز آتے ہیں تو ڈالر ملتے ہیں۔ تو اٹس ویری سمپل کہ آج کل لوگ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ بھائی یہ نیوز سچ ہے جھوٹ ہے، بس لوگ پوسٹ دیکھتے ہیں، کاپی پیسٹ، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے سنا تھا نا کہ فارورڈڈ ایز ریسیوڈ، جو کہ ڈی جی ایس پی آر نے بھی کہا تھا۔ تو بھائی آج کل یہ پروپیگنڈا، انڈیا تو سارا دن پاکستان کے خلاف یہی کاٹ کھیلتا ہے، پورے دنیا میں اس نے پاکستان کو، ان لوگوں نے پاکستان کو بدنام کیا ہے۔ بٹ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ پاک نے ملک کو عزت دیا آفٹر بنیان المرصوص، ٹھیک ہے۔ لیکن اگین بتانے کا مطلب ہے کہ انڈیا خود دہشت گردی میں، پروپیگنڈا میں انوالو ہے، ٹھیک ہے۔ اسرائیل کو دیکھ لے، اس نے پوری دنیا میں مطلب اسپیشلی غزہ میں، فلسطین میں 71,000 لوگوں کو، انوسنٹ لوگوں کو وہاں پہ قتل کیا، شہید کیا۔ لیکن آج بھی وہ معصوم بنتا ہے کہ حماس نے ہم پہ اٹیک کیا تھا، یہ وہ۔ تو بھائی یہ کیا ہے؟ یہی ہے پروپیگنڈا کہ بھائی آپ غلط کام بھی کر رہے ہو، بعد میں میکیویلین اپروچ اڈاپٹ کر کہ مجھے تو پتہ نہیں ہے، آپ ماننے کو تیار نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ تو یہی آج کل اس دنیا کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کو بتا دو چلو کہ ہسٹری کا پروپیگنڈا جو ہے، یہ سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ رومنس نے سٹارٹ کیا تھا، رومن سویلائزیشن تک اس کے روٹس جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کو بتاتے چلوں کہ پہلے پروپیگنڈا فیس ٹو فیس کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے، مطلب بات چیت میں، کنورسیشن میں۔ لیکن آج کل ہائی ڈیوائسز میں استعمال ہوتے، ریڈیو چینل ہے، سینما ہے، ٹیلی ویژن ہے، اس کے علاوہ سیٹلائٹس تک پروپیگنڈا میں استعمال کیا جاتا ہے، مطلب یہ دیز گیجٹس کو یوز کیا جاتا ہے ایز اے پروپیگنڈا۔ اچھا آپ کو پتہ ہے یہ جو پروپیگنڈا کا ٹرم ہے نا، تو فرسٹ ٹائم اس کو کیتھولک چرچ نے یوز کیا تھا اگینسٹ پروٹیسٹنٹ، پروٹیسٹنٹ کے خلاف سب سے پہلے پروپیگنڈا کو یوز کیا تھا، پروٹیسٹنٹ نے یوز کیا تھا، کیتھولک نے یوز کیا تھا پروٹیسٹنٹس کے خلاف، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کرسچینٹی میں سمجھ سکتے ہیں، جس طرح اسلام میں آپ کو ویسے شائٹ مسلم، سنی مسلم دیکھنے کو ملتے ہیں، دا سیم از آپ کو رومن کیتھولک چرچ یا پروٹیسٹنٹ، ویسے کرسچینٹی میں بھی، یو کے میں بھی آپ کو یہ چیزیں دیکھنے کو مل سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیتھولک نے پروپیگنڈا کیا تھا فرسٹ آف آل ریولٹنگ پروٹیسٹنٹس کے خلاف، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کو بتاتے چلوں کہ آپ برٹش کو لے لے، فرینچ امپائر، فرینچ کو لے لے، اس کے ساتھ ساتھ آپ یو ایس اے کو دیکھ لے، ویسے یو ایس بھی پوری دنیا میں مطلب پروپیگنڈا میں ماسٹر ہے، باقی ان کے جو دوست ہوتے، ہم نواتے، ان تمام کے تمام لوگوں نے پروپیگنڈا کیا تھا کس کے خلاف؟ جرمنی کے خلاف۔ اچھا انٹرسٹنگ ورلڈ وار ون میں، لیکن آپ کو پتہ ہے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہٹلر نے خود جیوش کے خلاف پروپیگنڈا کیا تھا۔ آج کل یہی پروپیگنڈا آپ کو انڈیا میں آر ایس ایس، اور ان کا سٹائل جو ہے وہی سٹائل نازی جرمنی، جو کہ اس ٹائم ہٹلر کے وقت میں جرمنی میں اس کو پریکٹس کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو کوئنسیڈنس دیکھنے کو ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگین اٹس اے ویری، ان سے ملٹیپل مسائل کا سامنا ہے آج کل پوری دنیا کو، بٹ پاکستان جیسے ممالک کو تو بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہاں پہ لٹریسی ریٹ کم ہے، عوام ماشاء اللہ کافی حد تک ایموشنل بھی ہے، تو وہ اپنے پولیٹیشین کے جھوٹ میں بھی بہت سکون سے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، نہ کہ ملک کے مفاد کو دیکھتے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کو بتاتے چلوں کہ
وہ کون کون سے پروسیس ہے، میتھڈز ہے، فارم ہے، ٹیکنیکس ہے جو کہ پروپیگنڈا میں یوز ہوتے ہیں۔ پروپیگنڈا ایک چمیلین ہے، ٹھیک ہے، گرگٹ کی طرح یہ اپنے شکل کو، اپنے فارم کو، اپنے چیزوں کو چینج کرتا رہتا ہے۔ آج دنیا میں ورلڈ انٹرنیشنل زیبرا ڈے ہے، تو آج بھی میں نے صبح پوسٹ کیا نا کہ زیبرا کے اسکن پہ وہی جو بلیک اسٹرپس ہوتے ہیں نا، لائنس ہوتے ہیں، یہ بھی ایز اے مطلب ڈسپشن کے لیے یوز ہوتا ہے تاکہ انسیکٹس ان پہ اٹیک نہ کر سکے۔ بٹ پروپیگنڈا اپنے آپ کو چینج کرتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو نیومریبل وے میں مطلب اس کو کیا ہے، اس کو نیومریبل وے میں مطلب پرفارم کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی الفاظ کی شکل میں، کبھی پرنٹڈ الفاظ کی شکل میں، کبھی نعروں کی شکل میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ کے پی میں کچھ لوگوں نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اس سلوگن کو فیمس کیا ہے کہ دہشت گردی کے پیچھے، آپ کو پتہ ہے باقی۔ تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بھائی، ان کے تو آفیسر لوگ آج کل شہید ہو رہے ہیں۔ 2 دن پہلے ایک کرنل صاحب تھا۔ آج 2025 میں آپ آرمی کے کیپٹن کی تعداد اٹھا کے دیکھ لیں، آئے دن نوجوان وہاں پہ آرمی کے جوان شہید ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بھائی ہاؤ اٹ از پاسبل کہ ایک انسٹیٹیوٹ کے اتنی قربانیاں ہو، ان کے اپنے لوگ شہید ہو رہے ہو، ٹھیک ہے۔ کافی زخمیوں کی تعداد یو کین ناٹ کاؤنٹ۔ تو بھائی مطلب یہ میئر پروپیگنڈا ہے تاکہ ان کے اپنے مقاصد، آپ کے اپنے عزائم فلفل ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس سلوگن کو آپ دیکھتے ہیں، آج کل سمبلز کو دیکھ لیں۔ آپ کو پاکستان میں ملٹیپل وہیکلز پہ مطلب مختلف قسم کے سلوگن دیکھنے کو ملتے ہیں، جس میں کبھی کبھی تعصب بھی ہوتا ہے، سیکٹرینزم بھی ہوتا ہے، صوبائی تعصب بھی ہوتا ہے۔ تو ہم نے ان چیزوں کو پہچاننا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پرسنل کانٹیکٹ سے واٹس ایپ گروپ بنے ہیں۔ اگین میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن پاکستان میں ایک سیاسی پارٹی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ اس کام میں بہت ماشاءاللہ بہت تیز ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی متبرک کام کر رہے ہیں، بٹ اگین ان لوگوں کو جب یہ لوگ اپنے میچیورٹی کے ایج پہ پہنچیں گے نا، اسپیشلی آئی ایم ٹاکنگ دی یوتھ، تو ان کو پھر پتہ چل جائے گا کہ بھائی ہاؤ انوسنٹ وی ور ونس اپان اے ٹائم، ٹھیک ہے۔ باقی ماس ایکشن، اس کے بعد پرسن ٹو پرسن کنورسیشن ہو سکتا ہے، میٹنگ سے کارنر میٹنگ ہوتے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز آئے دن اسٹریٹ موومنٹ کی شکل میں، سلوگنز کی شکل میں، جلسوں و جلوسوں کی شکل میں، اخبارات کی شکل میں اس طرح کے کاموں میں انوالو ہوتے ہیں۔ بتانے کا مطلب ہے کہ ون مسٹ بی کیئرفل اینڈ وی مسٹ بی کیئرفل اباؤٹ دا پروپیگنڈا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کو بتا دیں چلو جناب کہ یہ مختلف قسم کے پروسیس ہیں، میتھڈ جو کہ یوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں بھی اس کام کو پروپیگیٹ کیا جاتا ہے۔ ریسنٹلی آئی واز ان پشاور یونیورسٹی، تو وہاں کے جو نوجوان ہیں ماشاءاللہ وہ سائنس، ٹیکنالوجی، لٹریچر، ان چیزوں سے بہت دور ہے۔ باقی انہوں نے ٹک ٹاک پہ وہ لوگ ماشاءاللہ بہت بیزی ہے، سلوگنز کے پیچھے بیزی ہے، اور باقی جب آپ نہ کتابیں نہیں اٹھاتے، جب آپ نیوز پیپر نہیں پڑھتے، جب آپ چیزوں کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے، تو ڈیفینیٹلی آپ بھی بے شک یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے بھی آپ پروپیگنڈا کے نرغے میں آ جاتے ہو، ٹھیک ہے۔ لوگ اب آپ کو سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمیں سب پتہ ہے، ہم سب جانتے ہیں، بٹ ایسا نہیں ہے۔ مطلب جو لوگ جس پوزیشن پہ آج آپ دیکھتے ہیں نا، تو ان کے پاس نالج ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کے ساتھ ان کے پاس انہوں نے محنت کیا ہوتا ہے، وہ تب جا کے ان پوزیشنز پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان نوجوانوں کو، ان لوگوں کو لگتا ہے کہ بھائی مطلب ہم بس سمجھدار ہیں، ہمیں سب کچھ پتہ ہے، ہمیں سب کچھ آتا ہے، بٹ نو ڈاؤٹ ان کو بہت کچھ آتا ہے لیکن ایک حد تک آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پروپیگنڈا جو ہے یہ 3 عوامل پہ، 3 فیکٹر پہ مشتمل ہے۔ The very first one is the propagandist and his message, the strategy and technique used. The audience are the people, are a group of people who are exposed to the propaganda. تو اگین آپ کو پتہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو کہ آپ کو سوشل میڈیا پہ جب آپ نے کسی کے پیجز کو فالو کیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ڈیفینیٹلی آپ نے پھر ان کی بات سننی ہے۔ تو جب آپ نے ان کی بات سننی ہے تو آپ ایموشنل فلویڈٹی بھی آپ میں آئے گا، آپ کا رجحان، آپ کا انکلینیشن، آپ کا اٹینشن، آپ کا فوکس وہ بھی اس طرف مائل ہوگا۔ تو جب آپ کے سامنے کوئی مطلب بیلنس بات بھی کرے گا تو آپ نے پھر گالیاں دینا ہے، آپ نے ان کو
बेवकूफ़ समझना है, आपने समझना है कि हमें सब पता है, हम सिर्फ ईमानदार लोग हैं, हम सिर्फ सच्चे लोग हैं। यही टॉपिक आधे से ज़्यादा आवाम को पता नहीं होता कि भाई हाउ दिस टॉपिक वर्क। बट द थिंग इज़, हम क्या कर सकते हैं? हाउ प्रोपेगेंडा अंडरटेकन, तो इसमें आपका स्ट्रेटजी, आपका टैक्टिक्स, आपके टेक्निक्स यूज होते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा में कौन कौन से प्रिंसिपल्स इस्तेमाल होते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आपको पता है कि प्रोपेगेंडा में आसान चीज़ें ये कि सिंपलिसिटी, रिपीटिशन, क्रेडिबिलिटी। मतलब एक वो कहते हैं ना कि 100 दफ़ा झूठ बोलो तो वो बात लोग सही मानेंगे। मतलब अगर मैं आपको यूं कहूँ कि मतलब आजकल अगेन अभी तीर हवेली में आपको पता है कि इतना प्रोपेगेंडा किया गया, लेकिन जब आप हकाइक को देखते हो तो फिर हकाइक बहुत चेंज है। बताने का मतलब यही है कि आप लोगों को इतने 100 दफ़ा या मतलब मल्टीपल टाइम आप लोगों को कहो कि हम मजलूम है, मजलूम है, मजलूम है, बेशक आप जालिम हो, लोग आपको मजलूम समझने लगेंगे, ठीक है। आप रिपीटिशन करते हो। अब अच्छा, एक बंदा है ना, वो आदतन झूठ बोलता है, तो जब वही वो झूठ बोलता है लेकिन बहुत मीठे अंदाज में, कुछ लोग वाकई मीडिया पे आके, कुछ लोग वाकई यूनिवर्सिटी में टीचिंग लेवल तक आई एम टॉकिंग, ठीक है, आपको फेडरेशन में ये चीज़ देखने को मिलता है, आपको पॉलिटिकल पार्टीज में ये चीज़ देखने को मिलता है, वो इतने स्मार्ट अंदाज में झूठ बोलते हैं और रिपीटेडली बोलते हैं। तो फिर जब आप इस तरह बोलते हो, आपके मुंह में मिठास भी हो, तो फिर डेफिनेटली लोग आपके मतलब आपको इमोशनल फूल बनाएंगे, ठीक है। एंड क्रेडिबिलिटी, ये तीन चीजें एज अ प्रिंसिपल यूज होते हैं। अच्छा, आपको पता है अरबी का एक कहावत है कि नॉलेज इज द फ्रूट ऑफ रिपीटिशन। इल्म जो है ना, ये फल है किस चीज का? रिपीटिशन का। जितनी दफा आप एक झूठ को बार बार बोलते हो, या कोई भी सबक हो या कोई भी चीज हो, जितनी दफा आप उसको रिवाइज करते हो, तो उतनी दफा आपका जो झूठ है, बस मतलब वो लोगों के दिमाग में भी पक्का हो जाता है, आपके दिमाग में भी हो जाता है, ठीक है। तो बताने का मतलब है कि कोई भी काम जब आप रिपीटेडली करते हो, ख्वाह वो ठीक हो या गलत हो, मतलब लोग उसको फिर मानना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें टाइप्स ऑफ एजेंट है। टाइप्स ऑफ एजेंट का मतलब क्या है? फॉर द accomplishment of propaganda, he has to employ innocent looking agent or front organization. For instance, the Hindu teacher, merchant, and other become the agent of Indian negative propaganda in eastern wing of Pakistan at the behest of India in 1971. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मुक्ति वाहिनी जो थे, उन्होंने या इंडियन राख के जो मतलब वहाँ का जो इंटेलिजेंस विंग है, उनमें भी टीचर्स है, नो डाउट। बॉलीवुड को देख ले तो उन लोगों ने बंगाल के अवाम में उस टाइम, जो ईस्ट पाकिस्तान के अवाम में इतना नफरत फैलाया, इतना नफरत फैलाया कि आपकी सोच है। और बाद में वो लोग बिल्कुल पाकिस्तान के मुखालिफ बन गए। उसके बाद वेरियस प्रोपेगेंडा डिवाइसेस। तो आजकल प्रोपेगेंडा के लिए मल्टीपल डिवाइसेस का भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसमें आपको बता दो चलूँ, इसमें आपके पास है जनाब, स्कूल टीचर्स को है, उसके बाद प्रीस्ट को, मसाजिद को इस्तेमाल किया जा सकता है। इस प्रोपेगेंडा को वैसे ज़ियाउल हक साहब ने भी परफॉर्म किया था। उसके बाद खुमैनी जो थे ना, आयतुल्लाह खुमैनी, रज़ा शाह पहलवी के खिलाफ, तो उसने अखबारात का यूज़ किया था, मैगजीन का, रेडियो का, टीवी फिल्म, पोस्टर, mongering campaign, flags, street names, posters, commemorating coin and postal stamp, इन तमाम को परफॉर्म किया था, आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको मैं यहाँ पे बताऊँ, ये आपको फुल ब्राइट स्कॉलरशिप देंगे, ये कल्चर एक्सचेंज के प्रोग्राम के नाम से आपको इनवाइट करेंगे, सोवियत फ्रेंडशिप स्कॉलरशिप, फॉर्म्स में आपको, एनजीओ में आपको हायर करता है, चर्चेज, मॉस्क के थ्रू, टेम्पल्स के थ्रू, कोवर्ट एंड ओवर्ट, मतलब कुछ जाहिर कुछ बातिनी वे में आपको प्रोपेगेंडा आपको इन्वॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो इन तमाम चीज़ों से हमें बचना है, ठीक है। अच्छा, फुल ब्राइट स्कॉलरशिप में भी जब आप जाते हो तो वहाँ पे आपकी वो, अच्छा आपको पता है वैसे मुसलमान जो है ना, ये पैसे के सामने इनका ईमान भी चला जाता है, ये बात बहुत हकीकत है, ठीक है। शायद ये बात किसी को ऑफेंड भी कर सके, बट द थिंग इज के स्पेशली केपीके में पश्तून तो फिर पैसे के लिए अपने मतलब सगे भाई तक को मार सकते हैं, ठीक है। कल भी जुमे की नमाज के बाद यहाँ पे सवाबी में दो बंदों को बिल्कुल मस्जिद में शूट किया गया है, ठीक है। बताने का मतलब है कि लोग आजकल इस लेवल तक पहुंच गए हैं। तो मैं यही कहता हूँ कि यहाँ पे भी आपको काफ़ी लोग हैं
جو کہ پیسوں کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں. یہی لوگ جب باہر دنیا میں چلے جاتے ہیں تو فارن ایجنسیز بھی ان لوگوں تک اپروچ کرتی ہے. ان لوگوں کو اپنے سرپٹیشیس مقاصد کے لیے ان کو یوز کیا جاتا ہے، ان کو استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. باقی لوگ مانتے نہیں ہیں لیکن اٹس اے فیکٹ. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ایران میں انقلاب آیا تھا تو ان لوگوں نے بھی ان تمام چیزوں کو یوز کیا تھا، پریکٹس کیا تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کو بتاتا چلوں کہ پروپیگنڈا کے حوالے سے کچھ کوٹیشنز ہے. ٹھیک ہے. پروپیگنڈا از دا ایگزیکٹو آرم آف دا انویزیبل گورنمنٹ. ایڈورڈ برنی صاحب نے کہا ہے کہ یہ حکومت کا ایسا ہاتھ ہے جو کہ آپ کو ایگزیکٹو کا مطلب آج پاکستان میں شہباز شریف صاحب ایگزیکٹو ہے جو کہ آپ کو نظر نہیں آتا لیکن یہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ انڈیا میں بالی ووڈ کو دیکھ لے، وہ آئے دن پاکستان کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف وہ لوگ مطلب اپنے فیک نیوز انڈسٹری میں بزی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن وہ مانتے نہیں ہے. وی ہیو ہاں یہ والا بہت انٹرسٹنگ ہے. آل پروپیگنڈا از اے لائی ایون وین اٹ از ٹیلنگ دا ٹروتھ. پروپیگنڈا لائی ہے. ایون آپ سچ بھی بولتے ہو تو آپ نے اس کو ماننا ہے کہ ہاں یہ جھوٹ ہے. یہ جارج آرویل کا ناول ہے، اس میں اس نے کہا ہے کہ پروپیگنڈا کیا ہے، یہ جھوٹ ہے. بے شک وہ سچ بھی بولتے ہو، آپ نے پھر بھی اس کو جھوٹ ماننا ہے. تو میں خود بھی سچ بتاؤں آئی ایم آلویز فالوئنگ مائی آفیشیل نیریٹو. جو آپ کے پاس اچھے میگزین ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس تھنک ٹینکس ہیں، ان کے چیزوں کو میں فالو کرتا ہوں. باقی پولیٹیکل پارٹیز کے بیانات اس طرح کی چیزیں الحمد للہ آئی ایم ناٹ کمنگ دیز سارٹ آف تھنگس. ٹھیک ہے. یہ اچھا. اس کے بعد آرٹ آف پروپیگنڈا. تو آرٹ آف پروپیگنڈا کیا ہے؟ پلئنگ وتھ ورڈس. دیئر پریکٹس ور ڈسپٹیو بٹ ورڈس ڈسکرائبنگ دم ور چلنگ. ٹھیک ہے. آپ دیکھ لیں کہ کتنا اسمارٹ وے میں اس کو پریکٹس کیا جاتا ہے. اس کے بعد ماس کلنگ واز ٹرمڈ ایز اسپیشل ٹریٹمنٹ. واو. فائنل سولوشن اگین انٹرسٹنگ فار دا جیوز. ٹھیک ہے. یوتینیزیا فار دا ڈسیبلڈ. ٹھیک ہے. مطلب آپ لوگوں کو مارو پھر آپ کہو کہ یار یہ تو مطلب جہاد ہے. آپ لوگوں کو قتل کرو، آپ کہو کہ چل ابھی مسئلے کا حل ہم نے تلاش کیا. آج کشمیر میں دیکھ لے انڈیا اسی طرح کے حرکات میں انوالو ہے. آپ اسرائیل کو دیکھ لیں، وہ بھی اسی طرح کے حرکات میں انوالو ہے. ٹھیک ہے. کیس ود گیس چیمبر تو ٹرنڈ ایز اے ڈس انفیکشن ایریا. اللہ کی پناہ ہو. ٹھیک ہے. کہ جہاں پہ یہودیوں کو بند کیا گیا تھا تو چیمبر نے کہا کہ بھائی یہاں تو یہ تو ڈس انفیکٹڈ ایریا ہے، مطلب یہاں پہ تو ہم نے اس لیے گیس پھینکا ہے کہ یہاں پہ جراثیم ہے. تو ڈیفینیٹلی اسرائیل کے ایک منسٹر نے غزہ کے مسلمانوں کو اینیمل کہا تھا. تو بھائی جب آپ انسانوں کو اینیمل مانتے ہو، آپ ان کو انفیکشن مانتے ہو، تو ڈیفینیٹلی پھر آپ کے من میں جو آئے آپ وہی کریں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کو بتا دو چلوں کہ ٹیکنگ پیپل ٹو گیس چیمبر واز نون ایز ایواکویشن. اگین انٹرسٹنگ. گیس چیمبر لک لائک باتھ روم equipped with a fake shower head. مطلب آپ جس جگہ پہ لوگوں کو مارتے ہو آپ وہاں پہ یہی دکھاتے ہو کہ یہ تو واش روم ہے، اور آپ نے وہاں پہ جو مطلب جو باتھ روم کا ٹوائلٹ کا جو سامان ہوتا ہے وہ بھی آپ نے لگایا ہو. یوز آف میڈیا ان اسپریڈنگ نازی پروپیگنڈا. تو اگین اٹس ویری انٹرسٹنگ. یہ چیزیں جب آپ دیکھتے ہو نا تو بندے کو ہنسی بھی آ جاتی ہے، بٹ اگین یہ دنیا ہے اور دنیا مفادات پہ چلتی ہے، اخلاقیات پہ نہیں چلتی. ورنہ اگر اخلاقیات ہوتی تو آج اسرائیل اس حد تک نہ جاتا. آج انڈیا میں آرٹیکل 370 اینڈ 35A کے بعد انڈیا نے کشمیر کے عوام کو دھوکہ دیا، ان کو چیٹ کیا، ان کو ڈیسیو کیا. تو ایسا نہ ہوتا کبھی بھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ لوگوں کو بتا دو چلو کہ جو انیمیز آف جرمنی ور اسٹیریوٹائپڈ. ٹھیک ہے. نازی آئیڈیاز ور اسپریڈ ٹو ویژول امیجز، ریڈیو پوسٹر اینڈ لیفلیٹس. ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہٹلر نے بھی اس طرح کے کام کیے تھے. انہوں نے اسٹیریوٹائپنگ یہی ہے کہ جب آپ ایک اسپیسیفک نسل کو، ایک اسپیسیفک جینڈر کو آپ ان کو اس وے میں ٹریٹ کرتے ہو کہ یا تو وہ نیچ ہے یا آپ سے کمزور ہے یا وہ ڈرنے والے ہیں. ٹھیک ہے. یا آپ ان سے ریسسٹ وے میں آپ ان سے بہیو کرتے ہو. تو اسی طرح ہٹلر نے اس نے کہا تھا کہ وی آر مارشل ریس، ہمارا جو نسل ہے، ذات ہے، خون ہے، یہ تو عظیم ہے. باقی جو یہودی ہے یہ گند ہے. ٹھیک ہے. ان کے مطابق سوشلسٹ اینڈ لبرل ریپرزینٹڈ ا ویک اینڈ ڈیجنریٹڈ میلیشیس فورن ایجنٹس. ٹھیک ہے. یوز اپ مووی ٹو اسٹیریوٹائپ جیوز دا اٹرنل جیو. ٹھیک ہے. دے ور ٹریٹڈ ایز اے ورمن. ٹھیک ہے. ریٹس
pests compared to rodents. ٹھیک ہے. اگین ویری انٹرسٹنگ. مطلب یہودیوں کو مطلب کس طرح ڈکلیئر کیا تھا؟ ورمن کے ساتھ، چوہوں کے ساتھ اور باقی پیسٹ کے ساتھ. نازیزم ورک آن دا مائنڈ آف دا پیپل اینڈ دیئر ایموشن. ٹھیک ہے. تو اگین نازی نے کس کے ساتھ کام کیا تھا؟ انہوں نے لوگوں کے ایموشن پہ کام کیا تھا اور لوگوں کے مطلب لوگوں کے دماغوں پہ. ٹھیک ہے. تو اگین آپ کو یہی چیز آپ کو آج کل پی ٹی آئی میں دیکھنے کو ملتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہی ان کا کام ہے. تو اسلم صاحب مجھے بتاؤ کہ پروپیگنڈا سمجھ میں آ گیا؟ ہم یس سر. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ آپ پورا یوٹیوب اٹھا کے دیکھ لیں، انشاءاللہ اتنا ریلیونٹ پوائنٹ آپ کو نہیں ملے گا، کیونکہ یہ میں نے دو تین ریکمینڈڈ بک سے اس ڈیٹا کو کمپائل کیا ہے. باقی میرا خود بھی ان ٹاپک پہ بہت ہائی حد تک ریسرچ ہے، اسی وجہ سے اس ٹاپک کا مجھے بہت حد تک اندازہ ہے. اچھا یہ ٹاپک کافی ہے، میں نے اس کو ریکارڈ کرنا ہے نا، پھر دوبارہ میں آپ کو لنک بھیجتا ہوں، دوبارہ ہم